بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد شاہد اور میں آپ کو سپیریئر لرننگ مینجمنٹ سسٹم چونڈا کیمپس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم پڑھیں گے اسلامیات سال اول دوسرا باب لیکچر نمبر 10، جس کا عنوان ہے جھوٹ۔ سب سے پہلے جھوٹ کا لغوی معنی۔ جھوٹ کے لیے عربی زبان میں کذب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جھوٹ کا لفظی معنی غلط بیانی، مبالغہ آرائی، حقیقت کے خلاف ہونا ہے۔ اور جھوٹ کا اصطلاحی معنی، اصطلاح میں جھوٹ سے مراد ہر ایسا قول اور فعل اور نظریہ ہے جو حقیقت اور واقعے کے خلاف ہو اور باطل کی تائید و حمایت کا باعث بنتا ہو۔ قرآن پاک میں جھوٹ کی مذمت ان الفاظ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 30 میں ہے، اور جھوٹ بولنے سے اجتناب کرو۔ اور سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61، جس کا ترجمہ ہے پس ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اور سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 10، جس کا ترجمہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 3، جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ اللہ جھوٹے کفر کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو قرآن پاک کی روشنی میں ہم نے پڑھا کہ جھوٹ کی مذمت اللہ رب العزت نے کیسے بیان فرمائی ہے، اور جھوٹ کی کس قدر سزا بیان فرمائی ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جھوٹے شخص کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا۔ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جھوٹ کی مذمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچ اطمینان کا ذریعہ ہے اور بے شک جھوٹ شک کا باعث ہے۔ کہ جھوٹ بولا جائے گا، پکڑا گیا تو ہمیشہ کے لیے اعتماد خراب ہو جائے گا اور ہمیشہ شک کی نگاہ سے ہی دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، یعنی ہنسانے کے لیے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، اور صرف منع نہیں فرمایا بلکہ اس کو ہلاکت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جس وقت بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ یعنی اس قدر برا فعل ہے کہ اس کے یہ فعل کرتے ہی اس کے جسم سے بدبو نکلتی ہے جو فرشتے محسوس کرتے ہیں اور 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، برے اخلاق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس وقت تک اپنے دل سے بلا دیتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے اعمال میں سے سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی۔ قرآن پاک میں ہم نے جھوٹ کی مذمت پڑھ لی، احادیث مبارکہ میں جھوٹ کی مذمت پڑھ لی۔ اب کچھ موقعوں پہ جھوٹ کی اجازت ہے۔ وہ کون سے موقع ہیں؟ وہ دو موقع، دو مسلمانوں یا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ کہ دو آدمی ناراض تھے، ان کی صلح کروانا مقصود تھا، تو ایک کے پاس جا کر دوسرے کی تعریف کر دی کہ وہ تو بڑی تعریف کر رہا تھا آپ کی، کہہ رہا تھا بڑا بھلا آدمی، بڑا اچھا آدمی ہے، میں تو ویسے ہی اس سے ناراض ہوں، میری غلطی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے صلح کر لوں۔ بولا تو اس نے جھوٹ، لیکن اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی۔ ایسے ہی پھر وہ دوسرے کے پاس گیا اور جا کر اس نے کہا کہ میں آپ کے دوست کے پاس گیا تھا، وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ غلطی تو میری ہی ہے، میں اس سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ تو دونوں کے دل نرم ہوئے اور اس طریقے سے دونوں کے درمیان اس نے صلح کروا دی۔ تو بولا تو جھوٹ ہی، لیکن یہ جھوٹ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس جھوٹ کا ثواب ہے اور اس جھوٹ کے بولنے کی اجازت ہے۔ یا دو مسلمانوں کے گروہ ہوں، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، مسلمان ہو، دو مسلمان ہوں یا دو مسلمانوں کے گروہ ہوں، ان کے درمیان صلح کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور دوسرا جھوٹ، جنگ کے دوران مسلمانوں کی فتح کے لیے کسی طریقے سے اگر کوئی ایسی حرکت کی جائے جو جھوٹ شمار ہوتی ہے لیکن مقصد مسلمانوں کی فتح ہو، تو اس موقع پہ بھی جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے۔ بلا تحقیق بات کرنا بھی جھوٹ میں شمار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ جھوٹ کے نقصانات: نمبر 1، لوگوں کے درمیان باہمی اعتماد کی فضا قائم نہیں رہتی۔ جب پتہ چل جائے ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس پہ سچ بھی بول رہا ہو تو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا، جو کہ معاشرے کی بڑی خرابی ہے۔ ایک دوسرے سے اعتماد ختم ہو جائے، سارے کے سارے معاملات میں حرج جاتا ہے۔ نمبر 2، جھوٹ بولنا منافق کی ایک علامت قرار دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی نشانیاں بتائیں ان میں سے ایک جھوٹ بولنا ہے۔
नंबर 3, झूठा शख्स रहमत इलाही से महरूम कर दिया जाता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की झूठे शख्स पर लानत होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से वो महरूम हो जाता है। नंबर 4, कारोबारी साख बुरी तरह मुतासर होने से नुकसान उठाना पड़ता है, कि जब एक आदमी का झूठ एक दफ़ा पकड़ा गया, आइंदा लेन-देन में, कारोबार में उस पे लोग एतमाद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उसको शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। नंबर 5, इंसान झूठ के सबब दीगर गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है। एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं और झूठा शख्स इसके अलावा और बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। नंबर 6, अफराद मुआशरा के माबैन दुश्मनी और अदावत फैल जाती है। यानी झूठ की वजह से एक दूसरे के साथ अदावत, एक दूसरे के साथ नफरत और दुश्मनी फैल जाती है। तो अजीज तलबा व तालबात, आज हमने झूठ की तारीफ पढ़ी, लुग़वी माना पढ़ा, इस्तिलाही माना पढ़ा, झूठ की मजम्मत कुरान पाक में, अहादीस मुबारका में झूठ की मजम्मत पढ़ी, और फिर हमने दो मौके ऐसे पढ़े जिसमें झूठ बोलने की इजाज़त दी गई है और बिला तहकीक बात करने को भी झूठ करार दिया गया। फिर हमने झूठ के नुकसानात पढ़े। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको झूठ से बचाए और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अगला लेक्चर लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।